السلام علیکم دوستو۔ پاکستانی نیو ٹیلنٹ نے پاکستان کا سر جو ہے نا شرم سے جھکا دیا۔ یہ وہی ٹیلنٹ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا تھا کہ یہ بڑا تیر مار لے گا، یہ کر لے گا۔ یاد رکھنا، اگر ایک 57 کلومیٹر کی باؤنڈری پر بھی اگر کوئی سینچری نہیں مار پائے گا تو وہ کام کا بیٹسمین ہے ہی نہیں۔ ایک 57 میٹر کی باؤنڈری میں اگر چکے چوکے مارنے ہیں تو یہاں کا لوکل کھلاڑی بھی مار لے گا۔ اگر آپ نے کوئی اچھے گراؤنڈ میں میچ کھیلنا ہے تو اس پہ آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کر کھیلنا پڑتا ہے۔ حسن نواز کی میں بات کر رہا ہوں۔ حسن نواز نے 5 میچ کھیلے، 5 ڈیبیوٹنٹ کھلاڑی تھا۔ ڈیبیوٹنٹ کھلاڑی نے 5 میچوں میں صرف 105 ایسے کوئی رنز بنائے، 3 مرتبہ ڈک پہ آؤٹ ہوا ہے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کے ہسٹری کا، جو ڈیبیو کر رہا ہو یا ورلڈ کا کوئی ریکارڈ بن چکا ہے ایسے کچھ۔ اس کے بعد اس نے 3 ڈک کھائے، ڈیبیوٹن نے 3 ڈک کھائے، ایک سینچری بنائی۔ سینچری تو یار میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ 57 کلومیٹر کی باؤنڈری پر بھی لوکل کھلاڑی یہاں کا وہ بھی مار لے گا، کیونکہ 57 کلومیٹر کی باؤنڈری آپ کو بیٹ ٹچ کرنا ہے خود ہی بول جائے گی، اور بیٹسمینوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا ہے روکنے کے لیے، کیونکہ بال تیزی سے جاتی ہے۔ 57 کلومیٹر کی باؤنڈری میں موقع ہی نہیں ملتا ہے فیلڈر کو بال روکنے کا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے حارث محمد حارث، ہم لوگ کہتے ہیں کہ انٹینٹ کے ساتھ کھیلو، یہ کرو وہ کرو، میڈیا پر چل رہا تھا یہ کرو وہ کرو۔ پاکستان کا اس سیریز میں سارا پیسہ برباد، سارا پیسہ برباد۔ عثمان خان کو بھی کھلا لیا، جانداد خان کو بھی کھلا لیا، محمد علی کو بھی آج کھلا لیا، شاہین افریدی کو بٹا دیا، وہی رزلٹ، سیم سچویشن، سیم رزلٹ۔ حالانکہ آج جو سکور چیز کیا گیا ہے وہ 10 اوور کے اندر چیز کیا گیا ہے، 2 وکٹیں گری ان کی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا 16 اوور میں 205 چیز کر لیا، وہ باؤنڈری چھوٹی تھی، یہ تھوڑی بڑی باؤنڈری ہے۔ یہاں ان لوگوں نے اتنی کوٹائی کی ہے، اتنے بولر کو پیٹا ہے، محمد علی کو، جہانداد خان کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل T20 کی بیٹنگ۔ فن ایلن نے 97 رنز بنائے، 97 رنز 38 گیند کے اوپر، 6 چوکے مارے، 10 چکے مارے۔ یہ ہوتی ہے بیٹنگ، یہ ہوتا ہے انٹینٹ۔ 255 کا سٹرائک ریٹ تھا۔ فن ایلن نے کچھ اتنے خاص رن نہیں بنائے، پھر بھی 12 گیندوں پہ 27 رنز بنائے، 1 چکا 5 چوکے۔ اس کے بعد چپمن یہ وغیرہ وغیرہ ان کے تو 2-3 رنز آ گئے۔ اس کے بعد میچ بن گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے بولروں نے اتنی پٹائی کھائی ہے، خدا را ان کو بھی تھوڑا ان کی بھی تھوڑی پریکٹس کیا کرو، ان کی بھی تھوڑا جو ہے نا، کوئی کوچز، ہمارے جو کوچز ہے اظہر محمود صاحب، بھائی اظہر محمود صاحب، جب سے آپ آئے ہو یہ بولر تباہی کی طرف جا رہے کر رہے، کیا ہو آپ سمجھ سے باہر ہے۔ جہانداد خان نے 43 رنز کا ہے 2 اوور کے اندر۔ جہانداد خان جس کو ہم کمپیئر کرتے محمد عامر، دا مہان محمد عامر، اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار جہانداد خان اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس طریقے کے ہمیں چیزیں ڈیلیور کر کے دے گا، مگر اس طریقے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ محمد علی 2 اوور 27 رنز، یہ بھی تھوڑے کم رنز کا ہے، مگر حارث رؤف نے بھی 2 اوور میں 22 رنز کا ہے۔ چلو یہ بھی تھوڑا گزارا کر رہے، کیونکہ جہانداد خان کو دیکھ لو 2 اوور میں 43 رنز۔ سفیان مقیم نے سب سے اچھے اوور کرائے ہیں، 2 اوور کرائے بچے نے، 2 وکٹ لیے، 6 رنز دیے۔ اس بچے کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کی ہیں ان لوگوں نے، کتنا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ابھی اسامہ میر کے ساتھ ہو رہا ہے اس طریقے کا، اس کے ساتھ بھی یہ رویہ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا، مگر اس بچے میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ شاداب خان سے اچھا بولر ہے یہ آپ کا، یاد رکھنا۔ شاداب خان کام کا نہیں ہے بھائی، اور شاداب خان ایز اے وائس کیپٹن ہے، شرم آنی چاہیے شاداب خان کو۔ اس نے 1 سال بعد اپنے ٹیم میں واپسی کی اور یہ پرفارمنس رہی اس کی۔
2 اوور میں اس نے بھی 33 رنز کا ہے۔ اس کے ہم لوگ ٹارگٹ بھی اتنا کم تھا اور بولروں نے اتنی پٹائی کائی، اتنی کٹائی کائی۔ دیکھو میں آج ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، آج دیکھو شاہین افریدی نہیں تھا۔ جب ہم لوگ ہارتے ہیں، اگر بولنگ کی وجہ سے ہارتے ہیں تو پھر سارا ملبہ شاہین کے اوپر گر جاتا ہے، یا ہمارے جو کرکٹر یا ہمارے یوٹیوبر یا ہمارے جو ہے نا سپورٹ جرنلسٹ، ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ جب ہارو، شاہین بابر رضوان ٹیم میں ہو، اگر بولنگ کی وجہ سے ہارے ہو تو شاہین افریدی کو ٹارگٹ کرو، بیٹنگ کی وجہ سے ہارو بابر رضوان کافی ہے۔ تو یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، شاہین افریدی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ شاہین افریدی کو جو ہے نا ریسٹ نہیں کروا رہے، کیوں نہیں کروا رہے؟ اظہر محمود کس چیز کا کوچ ہے؟ بولنگ کوچ ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے بھائی، سمجھ سے باہر ہے، ٹیم میں کیا ہو رہا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ عاقب جاوید کا تو سمجھ آتا ہے، چلو وہ ہیڈ کوچ ہے۔ اظہر محمود کیا چیز ہے؟ اس بات کی جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اسسٹنٹ کوچ ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم تباہی کی طرف جا چکی ہے، اس تباہی کو اب روکنا مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اس کو کون روکے گا، کس طرح روکے گا، یہ سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ ایک تو آپ نے انگریزوں کو ٹیم سے باہر کر دیا، انگریز جو کوچ تھے، ہیڈ کوچ تھے، گیری کرسٹن ہو گیا اور جیسن گلیکسپی ہو گیا، ان کو باہر کر دیا۔ کیوں باہر کیا؟ ریزن کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور عاقب جاوید مین اسٹروک جو ہے نا چلایا، اس نے فاٹا وکٹیں بنائی، 2-3 میچ کیا جیت گئے، اس کے بعد عاقب جاوید ہمارا خدا خدا ہو گیا۔ تو یہ نہیں چلے گا۔ عاقب جاوید کو جو ہے نا اس کا، اگر ہم ایک میچ جیتے بھی ہیں نا، وہ ان بچوں کی وجہ سے جیتے۔ عاقب جاوید کا اس میں کوئی ایسا خاص رول نہیں ہے۔ اگر ہم ہارے تو اس میں لازمی عاقب جاوید کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی آپ نے کیا پریکٹس کروائی ان کی، کیا ان کو آپ نے سکھایا ہے؟ کوچ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوچ کا کام تو یہ نہیں ہے کہ آپ آؤ، سیلری لے ختم۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو بار بار بیک کریں گے، مگر 5 میچوں میں سے 2 جیت تو جاؤ، 2 یا ایک تو جیتے، 2 جیتو، 3 جیتو، 4 ہار جاؤ، واہ۔ اور ہمارے جو T20 کی بربادی کا جو معیار ہے نا، وہ نیوزی لینڈ سے ہی شروع ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہمارا T20 کا جو معیار، جو ہم ہارنے کا سلسلہ جاری ہے نا، یہ نیوزی لینڈ سے ہی ہے۔ آپ نے ہر 3-4 مہینے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ T20 کی سیریز ڈن کر دی ہوتی ہے۔ کس بنیاد پہ ڈن کی ہوئی ہوتی ہے؟ کوئی سیاسی معاملات تو نہیں تھے ہو گئے ان کے ساتھ؟ کیا آسٹریلیا نہیں ہے؟ کیا انگلینڈ نہیں ہے؟ کیا کوئی بنگلہ دیش کے ساتھ ہی کر لو بھائی؟ کوئی تھوڑا کانفیڈنس تو ملے گا کھلاڑیوں کو نا، جب جیتیں گے تھوڑا کانفیڈنس بلڈ ہوگا۔ ہار ہی ہار نیوزی لینڈ کے ساتھ جب سیریز ہوتی ہے ہار جاتے۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ انگریز جو ہے نا بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کھلاڑی اس طریقے کا کھیلتا ہے، کیونکہ آپ بار بار ان کے ساتھ کھیلو گے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ والا کھلاڑی ایسے کھیلے گا، یہ والا کھلاڑی ایسا کھیلے گا۔ خدا را کسی اور ٹیموں کے ساتھ بھی سیریز کا میچ کھیل لو۔